یہ ایام جو ہم گزار رہے ہیں ایام تشریق ہے، اور ایام تشریق کا آج دوسرا دن ہے۔ عید الاضحیٰ کا تیسرا دن بنتا ہے اور ایام تشریق کا دوسرا دن ہے، جسے یوم النفر الاول بھی کہا جاتا ہے، یعنی 12 ذو الحجہ کا دن۔ عزیز بھائیوں، یہ وہ دن ہے کہ جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَعْدُودَاتٍ، گنتی کے دنوں میں اللہ کا ذکر کرو۔ ایام معدودات سے مراد عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ ان سے مراد ایام تشریق ہیں، 11، 12 اور 13 ذو الحجہ۔ ان کو ایام تشریق کیوں کہتے ہیں؟ اس لیے کہتے ہیں کہ ان دنوں کے اندر عرب کے لوگ گوشت کے ٹکڑے کر کر کے ان کو سورج میں پھیلاتے تھے کہ گوشت جو ہے وہ خشک ہو جائے، اس طرح وہ گوشت کی حفاظت کرتے تھے۔ آج بھی جو پرانے لوگ ہیں وہ اس چیز کو جانتے ہیں۔ اب تو فریج آ گئے نا، نئی نئی نعمتیں اللہ تعالیٰ کی آ گئی۔ جب یہ چیزیں نہیں تھی تو اس وقت بھی گوشت کو محفوظ کیا جاتا تھا، لیکن اس کے طریقے تھے۔ تو اسی مناسبت سے ان دنوں کو ایام تشریق کہا جاتا ہے۔ تو یہ دن بطور خاص اللہ تعالیٰ نے ان میں یہ حکم دیا ہے کہ تم اللہ کا ذکر کرو، اللہ کو یاد کرو۔ ویسے تو ہر وقت انسان کو اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا چاہیے۔ ذو الحجہ کا ابتدائی عشرہ بھی اللہ کے ذکر ہی کے لیے تھا، تکبیرات کے لیے ہی تھا، لیکن اب ہم اختتام کی طرف بڑھ رہے۔ ان دنوں کے تعلق سے ذو الحجہ کا پہلا عشرہ تو گزر گیا، اب اس کے متصل بعد یہ ایام تشریق ہے، اور ایام تشریق میں بھی کل آخری دن ہے ایام تشریق کا۔ اللہ تعالیٰ کا حکم یہ ہے کہ ان میں خوب اللہ کا ذکر کرو، اللہ تعالیٰ کو یاد۔ اس حکم کے تعلق سے ہمیں اپنا جائزہ لینا چاہیے کہ ہم کتنا ان دنوں میں اللہ کو یاد کر رہے ہیں، کتنا اللہ کا ذکر کر رہے ہیں۔ ایک تو تکبیرات کے کلمات ہے نا، اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد، اللہ اکبر کبیرا والحمد للہ کثیرا وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا۔ یہ جاری رہیں گے ایام تشریق کے آخر تک۔ اب ان تکبیرات کی اتنی کثرت مطلوب ہے کہ فرض نمازوں کے بعد بآواز بلند یہ تکبیرات پڑھی جائیں۔ خوب ان دنوں کے اندر اللہ تعالیٰ کی کبریائی اور بڑائی کا اعلان ہو، اور اس کے معبود برحق ہونے کا اعلان کیا جائے۔ ایک ایک کلمہ جو انسان اپنی زبان سے یہ ادا کر رہا ہے تکبیرات کا، ہر دفعہ تکبیر پڑھنے پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے جنت کی بشارت، اور پھر اللہ کے ساتھ تعلق کی پختگی اور مضبوطی۔ اور یہی عقیدہ ہے، یہی عقیدہ ہے جو ہمیں ان کلمات کے ذریعے سے سکھایا گیا ہے۔ ان کلمات کی برکتوں کو ہمیں حاصل کرنا چاہیے، کثرت سے ان کلمات کو پڑھنا چاہیے۔ بڑی اللہ تعالیٰ کی رضا انسان حاصل کر لیتا ہے کہ اگر خوب اللہ کو یاد کرے، اللہ تعالیٰ کا ذکر کرے، تکبیرات کا اہتمام کرے۔ عزیز بھائیوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایام تشریق سارے کے سارے فرمایا کل ایام التشریق ذبح، سارے ایام تشریق قربانی کے دن ہے، یہ سب قربانی کے دن ہے۔ 10 ذو الحجہ کا دن بھی قربانی کا تھا، اگرچہ وہ سب سے زیادہ عظمت والا تھا قربانی کے اعتبار۔ اس کے بعد پھر اس سے اگلا دن تھا فضیلت میں، وہ 10 ذو الحجہ کے بعد اس کا نمبر آتا ہے ایام تشریق کا پہلا دن، اور پھر اس کے بعد یہ 12 اور 13 ذو الحجہ۔ اگر کسی نے قربانی نہیں کی یا کی ہے، مزید کرنا چاہتا ہے، آج کا دن بھی قربانی کا ہے، کل کا دن بھی قربانی کا ہے۔ دن میں کرے، رات میں کرے، کوئی قید نہیں ہے، کوئی پابندی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے وسعت رکھی ہے، آسانیاں عطا فرمائی ہیں، یہ سہولتیں ہمیں عطا کی ہیں۔ یہ اس دین کی سماحت ہے، فراخی اور کشادگی ہے، اور اس دین کی آسانی ہے۔ ان الدین یسر، فرمایا دین بڑا آسان ہے۔
پہلے دن نہیں کر سکے کوئی بات نہیں، آگے 3 دن اور ہے، اللہ تعالیٰ نے تمہیں عطا فرمائے، وسعت ہے، کر لو، لیکن کر لینی چاہیے۔ اگر کسی کو اللہ تعالیٰ نے استطاعت دی ہے، طاقت دی ہے، تو اسے اس عمل میں پیچھے نہیں رہنا چاہیے۔ عزیز بھائیو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایام تشریق کے بارے میں بطور خاص ان کو عید کا دن بھی قرار دیے، جیسے یوم النحر 10 ذو الحجہ کا دن، یوم الاضحیٰ وہ عید کا دن تھا، یہ 3 دن بھی عید کے دن ہے۔ آپ نے فرمایا یوم عرفہ و یوم النحر و ایام التشریق عیدنا اہل الاسلام، عرفہ کا دن اور یوم النحر کا دن اور ایام تشریق یہ ہم مسلمانوں کے لیے عید کے دن ہے۔ ہم نے عرض کیا تھا کہ عرفہ کا دن عید کا دن ہے حاجیوں کے لیے، جو حج کے لیے گئے، جو حج کے لیے نہیں گئے انہوں نے تو روزہ رکھنا ہے۔ اس کے بعد پھر یوم النحر سب کے لیے عید کا دن، ایام تشریق یہ بھی سب کے لیے عید کے دن، تمام مسلمانوں کے لیے یہ عید کے دن ہے۔ جس طرح یوم النحر 10 ذو الحجہ کا دن عید کا دن تھا، اسی طرح باقی یہ بھی 3 دن عید کے دن۔ ان دنوں کے تعلق سے بطور خاص آپ نے یہ بھی ارشاد فرمایا وہی ایام اکل و شرب، فرمایا یہ کھانے پینے کے دن ہے۔ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بھئی عید کا دن جیسے یوم الفطر، عید الفطر اس کا ایک ہی دن ہوتا ہے عید کا، لیکن عید الاضحیٰ میں ایسا نہیں ہے، عید الاضحیٰ کے کل 4 دن ہیں عید کے۔ تو یہ نہیں ہے کہ انسان سمجھے کہ پہلا دن تو ہو گیا لیکن اس کے بعد کے جو 3 دن ہیں وہ کھانے پینے کے نہ ہو، پہلے دن تو کھا پی لیا باقی 3 دن نہیں، فرمایا یہ بھی عید کے دن، یہ بھی کھانے پینے کے دن ہے۔ لیکن صرف کھانا پینا ہی نہیں بلکہ ایک روایت میں یہ بھی فرمایا وہی ایام اکل و شرب و ذکر اللہ، اللہ کا ذکر کرنے کے بھی دن ہے کہ انسان کھائے پیے اور اللہ کا ذکر بھی کرے، ساتھ ساتھ اللہ کو یاد بھی کرے۔ یہ کھانا پینا اللہ کی نعمت ہے نا، یہ اللہ کی نعمت ہے، یہ عید اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمائی اور قربانیوں کے ساتھ اس عید کو خاص کیا، اس کو عید الاضحیٰ کہا اسی لیے جاتا ہے۔ عزیز بھائیوں، جنہوں نے قربانیاں کی ہیں ان کے پاس تو گوشت وافر ہے ہی ہے، لیکن جنہوں نے قربانیاں نہیں کی اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں بھی حکم دیا، کہیں نہ کہیں سے کسی نہ کسی ذریعے سے ان تک بھی گوشت پہنچ جاتا ہے۔ وہ الگ بات ہے کہ انسان کو مانگنے کی عادت پڑ جائے، مانگتے ہی رہے ہر وقت، اپنے آپ کو ہر وقت بھی مفلس، فقیر، مسکین، قلاش اور کنگال ظاہر کرے، میرے پاس ہے ہی کچھ نہیں، میرے پاس ہے ہی کچھ نہیں، کھانے پینے کے لیے کچھ نہیں۔ آپ حیران ہوں گے کہ باقاعدہ طور پر گوشت بیچا جاتا ہے ان دنوں میں۔ یہ جو گلیوں کے اندر مانگنے والے گھومتے ہیں نا، جہاں دیکھا قربانی ہو رہی ہے آ کے شور مچا دیا، ہم اسی لیے کہتے ہیں کہ یہ پیشہ ور ہے، ان کو نہیں دینا چاہیے، ان کی حوصلہ شکنی کرنی چاہیے، ان کو دے جن کے بارے میں آپ جانتے ہیں آپ کے دیندار لوگ، نمازی لوگ، اللہ سے ڈرنے والے اور توحید کو اختیار کرنے والے، شرک و بدعات سے بچنے والے، اور اسی طرح آپ کے عزیز و اقربا، رشتہ دار، پڑوسی، محلے دار، ارد گرد آنکھیں کھول کر زندگی گزارنی چاہیے نا کہ میرے اڑوس پڑوس میں، میرے رشتہ داروں میں، میرے ملنے ملانے والوں میں، جہاں کام کرتے ہیں آپ، جن کے ساتھ دعا سلام ہے آپ کی، ان کے بارے میں آپ کو علم ہونا چاہیے۔ یہ کیا ہوا کہ مانگنے والے جو گلیوں میں آتے ہیں ان کو دے کے ہم سمجھتے ہیں بھائی دے دیا، ہم نے دے دیا، اور وہ جا کے گوشت بیچتے ہیں، گوشت بکتا ہے۔ کیا آپ کو قائد آباد بیچ رہے ہوتے ہیں؟ کئی دفعہ کئی صحافیوں نے اس کی رپورٹنگ کی ہے، تو یہ افسوس کی بات، اس میں قصوروار وہ لوگ بھی ہیں جو ان پیشہ ور لوگوں کو دیتے ہیں، اور جو مستحق ہوتے ہیں، اصل مستحق، واقعی مستحق، ان کو نظر انداز کر دیتے ہیں۔ پیچھے پیچھے جاؤ بھکاری بن کر تو کچھ مل جائے گا، ورنہ کچھ نہیں دیں گے۔ اتنا تکبر، اتنی اکڑ، اتنا فخر و غرور، اللہ نے مال دیا ہے، سلام تک کرنا گوارا نہیں کرتے، کسی مستحق کے گھر جا کر اس کو گوشت پہنچانا تو دور کی بات۔
چھین لے گا اللہ تعالیٰ تم سے سارا پہ، یہ چھین جائے گا. پھر کیوں روتے ہو کہ ہمارے کاروبار میں اتنا نقصان ہو گیا، اتنا نقصان ہو گیا؟ تمہارے کاروبار میں نقصان نہ ہو تو کیا ہو، اللہ تعالیٰ تمہیں مال دے کر آزماتا ہے. تم اللہ کے جو غریب بندے ہیں، جو مستحق ضرورت مند ہیں، تم ان کا خیال ہی نہیں رکھتے. تم جو ضرورت مند لوگ ہیں ان کو بالکل یکسر نظر انداز کر دیتے ہو. فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو نعمتیں عطا فرماتا ہے بندوں کو فائدہ پہنچانے کے لیے. جب تک فائدہ پہنچاتے رہتے ہیں، ان للہ اقواما یختصهم بالنعم لمنافع العباد ويقرهم فيها ما بذلوها فإذا منعوها نزعها منهم فحولها إلى غيرهم. کچھ لوگ ایسے اللہ ان کو خاص کرتا ہے نعمتوں کے ساتھ بندوں کو فائدہ پہنچانے کے لیے. جب تک فائدہ پہنچاتے رہتے ہیں اللہ تعالیٰ وہ نعمتیں ان کے پاس باقی رکھتا ہے. کاروبار بھی چل رہا ہے اور تجارت بھی ہو رہی ہے اور خوب نفع ہو رہا ہے، لیکن جب روکنا شروع کر دیتے ہیں نا تو اللہ تعالیٰ ان سے چھین کر اوروں کو دے دیتا ہے. مسجدوں پر نہیں خرچ کرتے، صاحب حیثیت ہے جمعہ پڑھنے آتے ہیں، اتنی توفیق نہیں کہ 500 1000 جمعے میں یہاں پکڑا کے چلے جائے. اللہ نے بڑا نواز ہے، بڑا دیا ہے، کنجوسی ہے، بخل ہے، خرچ نہیں کرنا چاہتے. اللہ کے راستے میں قربانیاں کر رہے ہیں، جو اصل مستحق ہیں ان کا خیال ہی نہیں رکھ رہے، ان کا پتہ ہی نہیں لگا رہے. تو عزیز بھائیوں، یہ بہت ذمہ داری کا کام ہم یہ عرض کر رہے ہیں. کسی نہ کسی انداز میں کسی نہ کسی تک گوشت پہنچ ہی جاتا ہے، تو کتنی بڑی اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے اس عید کے موقع پر. اور پھر خود کہا جا رہا ہے کہ یہ کھانے پینے کے دن ہے، کھاؤ پیو، اللہ کا شکر ادا، اللہ کا ذکر کرو. اللہ تعالیٰ نے نعمتوں سے فائدہ اٹھانے کا حکم دیا ہے. اللہ کی نعمتوں سے بندہ فائدہ اٹھائے. اصل مصیبت کیا ہے کہ اللہ کا شکر ادا نہ کرے. ہمارے دین میں رحمانیت نہیں ہے کہ انسان کہے نہیں بھائی نہیں یہ لذتوں والی چیزیں دنیا میں نے نہیں استعمال کرنی ہے، نہیں کوئی سادی سی روٹی لے کے بیٹھ جائے یا کوئی اور اس طرح نہیں. اللہ کی نعمتیں ہیں، یہ اللہ کی نعمتیں ہیں، ان کو اللہ کی نعمت سمجھ کر انسان استعمال کرے، پھر اللہ کا شکر ادا کرے. اصل چیز جو مطلوب ہے وہ اللہ کا شکر ادا کرنا ہے. یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد، اے اولاد آدم ہر نماز کے وقت اپنی زینت لے لو. وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا، کھاؤ پیو لیکن اسراف نہ کرو، ضائع نہ کرو، فضول خرچی نہ کرو. إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ، اللہ تعالیٰ اسراف کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا، ضائع کرنے والوں کو، فضول خرچی کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرمائے؟ کلوا والبسوا وتصدقوا من غیر اسراف ولا مخیلہ، کھاؤ پہنو صدقہ کرو، دو چیزوں سے اپنے آپ کو بچا لو. ایک تو اسراف نہیں ہونا چاہیے، فضول خرچی نہیں ہونی چاہیے، اور دوسرا تکبر نہیں ہونا چاہیے. تمہارے اندر تکبر نہ ہو، دوسروں کو حقیر نہ سمجھو، تکبر سے اپنے آپ کو بچاؤ. حق کو ٹھکرا، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی بات سامنے آئے، کوئی قرآن کی آیت، کوئی حدیث مبارکہ، کوئی شرعی حکم سامنے آ گیا، نہیں مانتا، تکبر ہے. یہ لوگوں کو حقیر سمجھ رہا ہے، لوگوں کو کمتر سمجھ رہا ہے. الکبر بطر الحق وغمط الناس، تکبر حق کو ٹھکرانا اور لوگوں کو حقیر سمجھ رہا ہے، یہ تکبر ہے. فرمایا اس سے بچ جاؤ. اور دوسرا فضول خرچی سے بچ جاؤ، اسراف سے بچ جاؤ. اللہ تعالیٰ نے عطا کیا ہے پھر اس کو ضائع نہ کرو، بے جا نہ اڑاؤ. جہاں ضرورت نہیں ہے یا جتنی ضرورت ہے اس سے زیادہ خرچ کر دو، اس سے اپنے آپ کو بچا لو. باقی کھاؤ پیو پہنو، اللہ کے راستے میں خرچ بھی کرو، اللہ کا شکر ادا، اللہ کا شکر ادا کرو کہ اللہ کی نعمتیں اللہ تعالیٰ نے تمہیں عطا فرمائی. عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما ایام تشریق ہی کے دن تھے، اپنے والد عمر بن عاص رضی اللہ عنہ کے پاس آئے تو ان کے والد نے کھانے کے لیے تو چیز پیش کی کہ لیجیے کھائیے. بیٹے نے کہا میرا تو روزہ ہے. ان دنوں میں روزہ رکھا ہے تم نے، ایام تشریق میں روزہ رکھا ہے. ان رسول اللہ صلی هذه الايام التي كان رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم يأمرنا بإفطارها،
وَيَنْهَانَا عَنْ صِيَامِهَا، یہ وہ دن ہے جن کا روزہ رکھنے سے آپ ہمیں منع کیا کرتے تھے، اور ان دنوں میں کھانے پینے کا ہمیں حکم دیا کرتے تھے، تم نے روزہ رکھا ہے۔ ہاں عزیز بھائیوں، روزے اس شخص کے لیے ہیں، ان ایام تشریق میں روزے ہیں، لیکن اس شخص کے لیے جو حج کے لیے جائے اور قربانی نہ ہو اس کے بعد، حج تمتع کرنے والا ہے، قربانی نہیں ہے اس کے بعد۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ، کہ جس کے پاس قربانی کا جانور نہیں ہے، حج کے لیے گیا ہے، حج تمتع کر رہا ہے، دو حج کی 3 قسمیں ہیں، تو 2 قسموں میں قربانی لازم ہے، حج قران اور حج تمتع۔ تو قربانی نہیں ہے اس کے پاس، قربانی کا جانور نہیں ہے، استطاعت نہیں ہے، کوئی بات نہیں، روزے رکھے، 10 روزے اسے رکھنے ہیں، 3 حج کے دنوں میں رکھیے، اور 7 روزے جو ہے یہ واپس جب اپنے گھر کی طرف لوٹے گا وہاں جا کے رکھیں۔ تو اس شخص کے لیے ہے کہ وہ یوم النحر کے چھوڑ باقی ایام تشریق میں روزے رکھے، جس نے حج تو کیا ہے لیکن اس کے پاس قربانی کی استطاعت نہیں تھی۔ اس کے علاوہ کسی کے لیے بھی ان ایام تشریق میں روزے رکھنے جائز نہیں ہے کہ کھانے پینے کے دن اللہ کا ذکر کرنے کے اور اللہ کا شکر ادا کرنے کے دن ہے۔ تو عزیز بھائیو، ہم یہ عرض کر رہے ہیں کہ انسان اللہ کی نعمتوں سے فائدہ اٹھائے، ایسے خواہ کسی چیز کو اپنے اوپر حرام قرار دے دینا یا ناجائز قرار دے دینا۔ یہ واقعہ ہوا ایک جامع ترمذی کی روایت میں، ایک شخص نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کی کہ جب میں گوشت کھاتا ہوں نا تو میری شہوت بیدار ہو جاتی ہے، اس لیے میں نے گوشت کو اپنے اوپر حرام کر دیا ہے، گوشت کو میں نے اپنے اوپر حرام کر دیا ہے۔ قربان جائے، اللہ تعالیٰ نے 7 آسمانوں کے اوپر اپنے عرش پر مستوی اللہ تعالیٰ نے قرآن نازل فرما دیا، یا ایھا الذین آمنوا لا تحرموا ما من طیبات ما احل اللہ لکم، ایمان والو جو پاکیزہ چیزیں اللہ نے تمہارے لیے حلال کی ہیں ان کو حرام نہ کرو۔ گوشت کو حرام کر دیا، کوئی بات نہیں، شہوت بیدار ہوتی ہے، نکاح کا ایک جائز رسم موجود ہے، نہیں روزے رکھ لو، اس طرح علاج کرو اپنی شہوت کو، اپنے آپ پر کنٹرول کرو، لیکن یہ تو نہیں ہے کہ اللہ کی حلال چیز کو حرام کرو، گوشت کو حرام کر لیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک مرتبہ کچھ مہمان آ گئے اور آپ نے ازواج مطہرات کے ہاں پیغام بھیجا کھانے کے لیے کچھ ہے، کچھ نہیں ملا کھانے کے لیے، فاقے ہوتے تھے گھر میں کھانے کے لیے، کچھ ہوتا ہی نہیں تھا، کچھ ہوتا بھی تھا تو آپ اللہ کے راستے میں خرچ کر دیتے، وقتی ضرورت پوری ہو جاتی، لیکن ذخیرہ نہیں کیا کرتے تھے، اس طرح ہمارے ہاں ذخیرہ کرتے ہیں نا، ایک مہینے کا، سال کا ذخیرہ کر کے رکھا ہوتا ہے، اس طرح ذخیرہ نہیں کیا کرتے تھے۔ تو آپ نے پتہ کیا کچھ نہیں ملا، اللہ تعالیٰ سے دعا کی آپ نے، اللہم انی اسألک من فضلک ورحمتک فإنہ لا یملکها الا انت، یا اللہ میں تجھ سے تیرے فضل کا اور تیری رحمت کا سوال کرتا ہوں، تیرے سوا کوئی اس کا مالک نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ سے اس کا فضل مانگ رہے ہیں، اس کی رحمت مانگ رہے ہیں، یہ سکھایا جا رہا ہے، لوگوں کے پیچھے نہ بھاگو، اللہ سے مانگو، اللہ سے دعائیں کرو، یہ ان دعاؤں کی بڑی برکت ہے۔ آپ آزما کے دیکھ لیں، کبھی بھوک لگ رہی ہو یہ دعا پڑھے آپ، اللہم انی اسألک من فضلک ورحمتک فإنہ لا یملکها الا انت، اللہ تعالیٰ بڑی نعمتیں عطا فرما دے۔ حدیث کے الفاظ ہیں، معجم طبرانی کبیر کی روایت ہے، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ راوی ہے، فأہدیت شاۃ مسلیۃ، ایک طرف سے بھنی ہوئی بکری ہدیوں میں آ گئی، بھنی ہوئی بکری کسی نے آپ کی خدمت میں تحفے کے طور پر بھیج دی۔ آپ نے کیا ارشاد فرمایا، ہذہ من فضل اللہ، یہ اللہ کے فضل میں سے ہے، وَنَحْنُ نَنْتَظِرُ الرَّحْمَةَ، اللہ کی رحمت کے تو ہم ابھی بھی منتظر ہیں۔ اللہ کا فضل ہے، اللہ نے عطا کیے، اللہ سے مانگا نا تو اللہ کا شکر ادا کیا، بھنی ہوئی بکری آ گئی، کہ اللہ کی نعمت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بازو کا گوشت بڑا پسند تھا، صحیح بخاری صحیح مسلم کی وہ لمبی روایت حدیث شفاعت امام ترمذی رحمہ اللہ نے نقل کیا ہے کہ کون سا گوشت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو زیادہ محبوب تھا،
تو اسی حدیث کا ابتدائی حصہ نقل کرتے ہیں کہ آپ کو بازو کا گوشت بڑا پسند تھا، آپ کی خدمت میں پیش کیا گیا، آپ اس کو دانتوں سے نوچ نوچ کر کھا رہے تھے۔ تو یہ اللہ کی نعمتیں ہیں۔ اصل چیز یہ ہے کہ انسان اللہ کی نعمتیں استعمال کرے اور اللہ کا شکر ادا کرے، نہ شکری کی طرف نہ جائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی شکر کرنے والا بنا دے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ عزیز بھائیوں، یہ جو کھانا پینا ہے نا، یہ بھی ہمارے دین کا حصہ ہے۔ انسان کی ضرورت تو ہے، یہ بشری ضرورت ہے، کھانا پینا اس کے لیے، اس کی زندگی کے لیے ناگزیر ہے، لیکن اس کے آداب ہمیں سکھائے گئے تاکہ یہ ساری چیزیں انسان کی عبادت بن جائے۔ انسان کھانا کھائے، دائیں ہاتھ سے کھائے، بسم اللہ پڑھ کے کھائے، اپنے سامنے سے کھائے، کھانے کے بعد کی دعا پڑھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من اکل طعاما فقال، جو بندہ کھانا کھائے اور یہ دعا پڑھے۔ اب یہ بڑے افسوس کے ساتھ مجھے کہنا پڑے گا کہ بہت سارے ایسے ہیں جن کو کھانے کے بعد کی دعا ہی نہیں آتا ہے، ساری زندگی کھا رہے پی رہے، صبح شام کھا رہے پی رہے۔ پہلے لوگ ہوتے تھے نا، وہ 2 ٹائم کھانا کھاتے تھے، اب تو 3 ٹائم 4 ٹائم ہر ٹائم ہی کھانا کھاتے ہیں، جہاں سے کچھ ملنا شروع ہو گئے۔ یہ بھی اسراف، ایسے خواہ کھاتے چلے جانا، کھاتے چلے جانا۔ اپنی ضرورت کے مطابق کھانا چاہیے۔ اسراف سے ولا تسرفوا پہ یہ بھی شامل ہے، اسراف نہ کرو، بلا ضرورت نہ کھاؤ۔ کھایا بس ادھر کسی نے ذرا سا اشارہ کیا، تلاش میں رہے، کھاتے چلے گئے، کھاتے چلے گئے، کوئی اللہ کا ذکر نہیں، کوئی بسم اللہ نہیں، کچھ نہیں، کوئی کھانے کے آداب کا پتہ نہیں۔ وہ کھا رہے اور کھا رہے، کھانے کے بعد کی دعا تک نہیں آتی۔ یہ زندگی گزر رہی ہے، بال سفید ہو گئے، ابھی تک کھانے کے بعد کی دعا نہیں سیکھا۔ یہاں اتنی بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں، اتنی لمبی لمبی زبانیں چلاتے ہیں جو ان ممبروں میں آپ کے وارث ہیں ان کے خلاف، اور اپنی حالت یہ ہے کہ زندگی گزر گئی، کھانے کے بعد کی دعا تک نہیں آتی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو کھانا کھائے اور یہ پڑھے، الحمدللہ الذی اطعمنی ھذا ورزقنیہ من غیر حول منی ولا قوہ، سب تعریف ہے اللہ کے لیے جس نے مجھے یہ کھانا کھلایا اور مجھے یہ عطا کیا بغیر میری کسی قوت اور طاقت، میرا کوئی کمال ہو، سب اللہ کا فضل ہے، اللہ کی رحمت ہے، اللہ کا انعام ہے۔ اگر وہ نہ دیتا تو نہ ملتا، یہ اسی نے عطا کی ہے۔ عاجزی سکھائی انسان، یہ نہ سمجھے میں تو بڑا کاروبار کرتا ہوں، میں تو یہ ہوں، میں تو وہ ہوں۔ بعض لوگ جو ہے نا، بڑے ان کی چال میں بڑا تکبر ہے، بڑی اکڑ ہے کہ ہم تو یہ ہیں، ہم تو وہ ہیں، ہمارا تو یہ کاروبار ہے، آپ تو بڑے پڑھے لکھے ہیں، ہم تو فلاں ہے، یہ ہے۔ تو گندے بدبودار حقیر سے قطرے سے پیدا ہوا ہے، اور مر کر تو نے اس مٹی کے اندر جانا ہے، اور تیری ہڈیوں نے اس مٹی میں گل سڑ جانا ہے۔ تو نے جب مرنا ہے تو تو اپنے کپڑے بھی خود نہیں اتار سکتا، تیرے کپڑے بھی پھاڑ کر اتارے جائیں گے، تو پھر اکڑتا کیوں ہے؟ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، اے انسان زمین پر اکڑ کر نہ چلا کر، إِنَّكَ لَن تَخْرِقَ الْأَرْضَ، تو زمین کو نہیں پھاڑ سکے گا، وَلَن تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُولًا، نہ پہاڑوں کی بلندی کو پہنچ سکے گا۔ ایسے ہی ایک شخص بڑا اکڑ کر چل رہا تھا نا، اللہ تعالیٰ نے زمین میں دھنسا دیا۔ جو اکڑ کر چلتے ہیں نا، وہ متکبرانہ چال چلتے ہیں، ان کو ڈرنا چاہیے کہ کہیں اللہ کی ایسی پکڑ نہ آ جائے کہ آنن فانن کسی حادثے کا نشانہ ہو جائے، کوئی ناگہانی آفت آ جائے،
عاجزی سکھائی، اس دعا میں عاجزی سکھائی. یا اللہ میرا کوئی کمال ہو، میری کوئی محنت نہیں ہے، یہ تیرا فضل. من غیر حول منی ولا قوہ، میری کوئی حرکت ہے ہی نہیں، کوئی میری محنت نہیں، سرے سے نبی. عاجزی ان کی ساری اللہ کی بارگاہ میں عاجزی ان کی ساری پیش کی جاتی ہے. اب یہ دعا اگر تو کھانے کے بعد پڑھ لیتا ہے، فرمایا غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، جو گناہ ہو گئے اللہ تعالیٰ سارے معاف فرما دیں گے. کھانا کھا رہا ہے الحمدللہ پڑھ رہا ہے، درمیان میں بھی الحمدللہ پڑھنا چاہیے. فرمایا بندہ کھانا کھائے الحمدللہ پڑھے، پانی پیے الحمدللہ پڑھے، اللہ تعالیٰ راضی ہوتا ہے. ایک حدیث میں فرمایا طاعم الشاکر بمنزلۃ الصائم الصابر، کھانے والا اور شکر ادا کرنے والا روزہ رکھنے والے اور صبر کرنے والے کے مرتبے پر ہے. تو انسان کھائے پیے اللہ کا شکر ادا کرے. اور عزیز بھائیوں، اللہ کا ذکر صرف زبان سے نہیں ہے. ہم ان ویران مسجدوں کو جب دیکھتے ہیں نا، فجر کی نماز کی حاضری، باقی نمازوں میں، تو ہم اللہ کا یہ ذکر کر رہے ہیں کہ ہم سے فرض نمازیں بھی نہیں ادا کی جا رہی، 5 وقت کی فرض نماز بھی نہیں پڑھ رہے. خاک اللہ کا ذکر کرنے آپ، وہ نماز جو فرض ہے اللہ نے فرض کی. وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي، اللہ کا سب سے بڑا ذکر یہ نماز. ان دنوں میں بھی نمازیں نہیں پڑھی جا رہی آپ سے، تو پھر آپ کی مسلمانی کو بھی سلام، آپ کے اسلام کو بھی سلام. اور مرنے کے بعد آپ کے ساتھ کیا ہوگا، یہ تو بڑا خطرناک معاملہ ہے. اگر بے نمازی مر گیا نا، ایک نماز جان بوجھ کر جو چھوڑ دے وہ کافر ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، جو نماز کی پابندی نہیں کرتا قیامت کے دن فرعون، قارون، حامان اور ابی بن خلف جیسے کافروں کی صف میں شامل ہوگا. فجر کی نماز میں سویا رہتا تھا، سر پر پتھر مار مار کر اس کے سر کو کچلا جائے گا، بار بار اسے یہ عذاب دیا جائے گا. یہ کوئی مذاق ہے؟ فرض نمازیں ادا نہیں کر رہے، اور حالانکہ یہ دن تو آگے بڑھ کر اللہ کا ذکر کرنے کے دن. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو توفیق نصیب فرما، توفیق مانگا کرے اللہ سے. یہ گناہوں کی وجہ سے توفیق چھن جاتی ہے انسان سے، اللہ سے توفیق مانگتے رہنا چاہیے. اللہ تعالیٰ توفیق نصیب فرما دے. اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے کہ ہمارے عقیدے، عبادات و عملات، شکل و صورت، لباس، کاروبار، تجارت، چلنا پھرنا، اٹھنا بیٹھنا، سونا جاگنا، اخلاق، گفتار، کردار، خوشی اور غمی کے تمام امور سب کچھ پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہونا چاہیے. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. اللهم اشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمين يا شافي الأمراض، اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم رب الناس اذهب البأس واشف أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاؤك، شفاء لا يغادر سقما. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة في الدنيا والآخرة. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك واغننا بفضلك عمن سواك. اللهم اكفنا شر الأشرار وكيد الفجار ومن كل طارق يطرق إلا طارق يطرق بخير يا رحمن. اللهم لا تشهد من الأعداء ولا الحاسدين. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم صرف القلوب، صرف قلوبنا على طاعتك. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم انصر المظلومين من المسلمين. اللهم عليك بالكفار أجمعين. اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. اللهم اكفناهم بما شئت. اللهم لا تسلط علينا من لا يرحمنا. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وصل الله تعالى على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.